بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہمارا سلسلہ ہے روبرو، اور اس نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں مدثر مقبول. میرے ساتھ روبرو کے پہلی نشست میں موجود ہیں قرآن کا وسیع مطالعہ رکھنے والی شخصیت، قرآن کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا ہے اس کے اوپر سوچنے والی شخصیت، قرآن کا صحیح معنوں میں مطالعہ کرنے والی شخصیت. ان کے اور بھی تعارف ہیں، لیکن آج چونکہ بات کر رہے ہیں ہم خصوصی طور پہ قرآن مجید کے حوالے سے، تو قرآن مجید کے حوالے سے ہی میں نے ان کا تعارف کروایا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب زاہد علی خان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر، آج ہم جتنی مشکلات میں خاص طور پہ امت مسلمہ پھنسی ہوئی ہے، بلکہ آپ گلوبل ولیج کو دیکھ لیں، جس طرح کی سچویشن سے دو چار ہیں، اور جس طرح امت مسلمہ خاص طور پہ اس کو دیکھیں تو ایک یوں سمجھیں کہ اگر ذلت کا شکار ہے اس طرح. اس کی کیا وجوہات آپ کو کیا نظر آتی ہیں؟ کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ ہم نے جو رشد و ہدایت کا منبع و مرکز تھا، کیا اس کو پیچھے چھوڑ دیا، یا کچھ اور بھی ریزنز ہیں اس کے؟ بہت شکریہ مدثر مقبول. اور آپ نے میرے تعارف میں غور کرنے والا بتایا ہے. اللہ کرے کہ میں اللہ کی کہی ہوئی بات پہ عمل کر سکوں. تھوڑی بہت کوشش کرتا ہوں، اور آئندہ یہ کوشش یہ بھی ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سوچا ہے، اسے لوگوں تک پہنچاؤں بھی صحیح ہے. جی. اب آپ کا جو سوال ہے بہت گہرا سوال ہے، اور یہ اس کے ڈانڈے جو ہیں وہ 1400 سال پہلے سے جا کر ملتے ہیں. لیکن وہ اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اسے ماضی سے کوریدنا شروع کریں. لیکن فی الوقت تو آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی کی سنت کو ترک کر دیا ہے. ہم قرآن اور نبی کی سنت کو صرف دکھاوے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں. ان کی عملی زندگی میں اس کا مظاہرہ نظر نہیں آتا. جبکہ قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ جب مسلمان خود کو کہلاتے ہیں تو پھر آپ کی تنہائی بھی پاک ہو، آپ کی سوچ بھی پاک ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ ایسے ہی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ غور کرو، میں نے قرآن میں تمہارا ذکر کیا ہے. تو ہم میں سے کوئی بھی غور نہیں کرتا کہ قرآن میں ہمارا ذکر کہاں پر ہے. لیکن قرآن میں ہمارا ذکر ہے. کیسے ہے؟ جہاں بھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر میں آپ کو آج قرآن کا سب سے پہلا ایک اصول بتاتا ہوں، جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس کو دیکھیے کہ بھی صحیح کہ قرآن کو ہم نے تو ثواب کی کتاب سمجھ کے طاق پہ رکھ دی ہے نا. صرف مردے کے کنارے بیٹھ کر ہم جو ہے سرانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھتے ہیں اور اسے بخش دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جنت میں چلا گیا. لیکن قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. وہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے. اور اگر آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے تو آپ مسلمان نہیں ہیں. آپ نسلی مسلمان تو ہو سکتے ہیں، اصلی مسلمان نہیں ہو سکتے. تو نسل کی بنیاد پہ تو ہمیں جنت نہیں ملنے لگی. بالکل. مجھے اور آپ کو سب کو اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت ملے گی. اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم توشہ آخرت اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں. تو میرا اور آپ کا ذکر قرآن مجید میں کیسے ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں احکام آپ نے دیے، آپ کو دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں، تو اس کی بڑی آسان پہچان ہے کہ قرآن کے ہر وہ سورہ، ہر وہ آیت جو ہے جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہے، اس میں اللہ نے حکم دیا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو. ہمیں ڈائریکٹ مخاطب کیا، ڈائریکٹ مخاطب کیا. اور یہ تقریباً کوئی 108 یا 111 کے قریب یہ آیات ہیں. یہ ساری کی ساری احکام پر مشتمل ہیں. تو کبھی صرف آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے کہ میں نے اس پر کام بھی کیا ہے، میں نے اس پر مضمون بھی لکھا ہے، اور ان آیات کو جو ہے میں نے علیحدہ بھی کیا ہے. اس میں جو احکامات ہیں ذرا کبھی اس پر غور کر کے دیکھیے گا. کوئی زندگی کا ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس پر اللہ پاک نے ہمیں اپنی اصلاح کا حکم نہیں دیا، لیکن ہم نے اس میں سے کسی ایک بات پر بھی عمل نہیں کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ دیکھیے کہ 13 سال مکی زندگی کے اندر کتنے کم مسلمان تھے، لیکن جتنے بھی مسلمان تھے آپ نے ان کے قلوب کو بدلا تھا، ان کی تربیت کی تھی. بے شک. یہی وجہ ہے کہ
پہلی شہید جو تھی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، پھر ان کے شوہر حضرت یاسر، وہ بالکل ایک غریب طبقے کے لوگ تھے، لیکن ایمان ان کے دلوں میں ایسا راسخ ہو چکا تھا کہ تمام تر ظلم کے باوجود وہ انہوں نے جان دے دی کہ لیکن احد کہنا نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال کے اوپر جو ظلم کیے، یہ جو ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پرانے صحابہ ہیں جنہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا، اسی لیے ان کا درجہ بہت بلند ہے کہ انہوں نے آزمائشیں بہت سخت دی تھیں، ہم تو ان آزمائشوں سے گزرے ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو فتح مکہ سے پہلے والے لوگ ہیں ان کا بعد میں فتح مکہ کے بعد والوں کا کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ صرف ان آزمائشوں کی وجہ سے۔ تو قرآن جو ہے آپ اس کا مطالعہ ضرور کریں، اپنے بچوں کو اس کا طرف راغب کیجئے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ان لوگوں کو اسلام جو ہے وہ آزمائشوں سے ملا اور ہمیں جینز میں مل گیا، ہم نسلی مسلمان ہو گئے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا۔ دیکھیے اب آپ جو ہمارے ہاں قرآن لوگوں کو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ قرآن مت پڑھیے، براہ راست مت پڑھیے، گمراہ ہو جائیں گے معاذ اللہ۔ میں ہم سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہ سوال ہی ہے جسے ہمارے معاشرے میں روکا گیا ہے۔ جس معاشرے میں سوال مار دیا جائے وہ معاشرہ کھڑا ہوا چوہڑ بن جاتا ہے، گندے پانی ہے، یہ اسٹیگننٹ واٹر جسے کہتے ہیں۔ سوال ہی تو ہے جو آگے کے راستے کھولتا ہے، عقل کے دریچے کھولتا ہے۔ آپ کو بات سمجھنے کے لیے سوال کرنا ہے۔ یہ کہنا کہ میرے تو فالوور ایسے ہونے چاہیے جو بے دلیل میری بات مان لیں، تو بے دلیل بات تو اللہ نہیں کرتا۔ اللہ قرآن میں جگہ جگہ جہاں سوال کرتا ہے وہاں جواب مانگتا ہے، کر کے دکھاؤ، دلیل لاؤ۔ اور ہم اپنے ایسے مدرسوں میں ایسے بچے پیدا کر رہے ہیں جنہیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ سوال نہیں کرنا، جو بتایا جا رہا ہے بس اس پر آمنا صدقنا کہنا ہے۔ بالکل ایسے صورتحال۔ تو آپ کے پاس معاشرہ بھی تو ایسے ہی بنا۔ پھر یہ جو آج آپ انتہا پسندی دیکھ رہے ہیں، یہ اسی تنگ نظری کا نتیجہ ہے کہ آپ نے ہر شخص نے اپنے حلقہ احباب کو یہ کہہ دیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی درست ہے اور اس سے آگے جو ہے وہ غلط ہے، اس پر سوال نہیں اٹھانا۔ تو آپ دیکھ لیجیے، جس کا دل کرتا ہے وہ اٹھ کے کسی کو غدار کہہ دیتا ہے، کسی کو منافق کہہ دیتا ہے۔ اب منافق کہنا گستاخ رسول کہہ دیتا ہے۔ خود نبی کی زندگی میں آپ ایسے واقعات کو ذرا تلاش کر لیجئے کہ کہاں کہاں ایسی گفتگو ہوئی جہاں پر جسے گستاخ رسول کہا جا سکتا ہے، اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل تھا۔ ان کی اسوہ کو لے کر چلنا ہے نا ہم۔ جی بالکل، ہمارے لیے تو وہ اسوہ حسنہ وہی ایک نمونہ۔ ہم نے تو اس اسوہ حسنہ کو قرآن کی طرح اپنے پشت کے پیچھے ڈال دیا۔ تو میرا بس آخری جو پیغام ہے نا لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید اٹھائیے، آپ نے اپنی سمجھ کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، نہ آپ نے اس کی تفسیر لکھنی ہے، نہ آپ نے اس کی شرح لکھنی ہے۔ جتنا قرآن مجید آپ کو سمجھ آتا ہے نا، اتنے کا ہی آپ کو لیے حکم بھی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے۔ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 سے آپ شروع کر لیجئے۔ اس میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ ایک مسلمان کو کرنا کیا ہے۔ میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ ہر مسلمان یہ سوچ کر قرآن مجید اٹھا لے کہ اس میں جو بات اسے سمجھ آ رہی ہے وہ براہ راست حکم ہے، اس پر اسے عمل کرنا ہے، اور جو بات اسے سمجھ نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ نے اس پہ غور کرنے سے منع کر دیا ہے، اس پر صرف ایمان لانا ہے اور اس پہ آگے بڑھ جانا ہے۔ بنیادی اصول آپ نے میں نے بنیادی اصول ہے کہ متشابہات کے پیچھے نہیں جانا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو متشابہات کے پیچھے جاتا ہے ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ فتنہ پرور لوگ ہیں۔ سر اسی پر جو زیادہ تر ملحد ہیں وہی کویشچن اٹھاتے ہیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ سوال کریں، سوال کرنے سے عقل کے دریچے کھلتے ہیں، دوسری طرف آپ سوال کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ تو اس پر بھی اب تفصیلی روشنی انشاءاللہ آپ سے میں حاصل کروں گا لیکن اگلی گفتگو میں۔ تو بس میں آج کی گفتگو واقعی مختصر آپ نے کرنی تھی، تو میں آپ کو صرف ایک بات کہوں کہ آپ قرآن مجید کو کھولیے اور پہلے سے جو آپ کے ذہن میں جو بھی تاثر ہے، جو بھی تعصبات ہیں، اس کو ایک طرف کر کے آپ قرآن مجید جو ہے نا الحمد سے پڑھنا شروع کر دیجئے، والناس تک ایک دفعہ پڑھیے، کاغذ قلم لے کر بیٹھ جائیے۔ آپ کو جتنا قرآن سمجھ نہیں آتا آپ کاغذ پر لکھ لیجئے کہ فلاں سورہ کی فلاں آیت مجھے سمجھ نہیں آئی، اور جب آپ والناس پہ پہنچ کر قرآن مجید کو ختم کریں تو پھر وہ کاغذ اٹھا کر دیکھیے کہ قرآن کا کتنا حصہ آپ کو سمجھ نہیں آیا۔ آپ نوٹ کریں گے کہ یہ بہت کم حصہ ہوگا، اور یہ جتنا بھی حصہ ہوگا یہ متشابہات کا ہوگا، اور متشابہات تو غور کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔
آج کے لیے تو میرا اتنا ہی پیغام ہے جی. کہ ہمارے جتنے جھگڑے ہیں وہ متشابہات پر ہیں، فروعات پر ہیں، فقہ پر ہیں. اس لیے میں زور دے کر یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کو مجرد کر کے پڑھیے کہ اللہ نے خود کیا کہا ہے. یہ انشاءاللہ اس کی ہم تفصیل میں بھی جائیں گے نیکسٹ نشست میں انشاءاللہ. اب تک کے لیے سر بہت شکریہ. اتنا ہی. نہیں بہت علامہ نے بھی ایسے ہی فرمایا کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ناظرین ملتے ہیں اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.